السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے ان میں اچھی عادتیں ڈالنا ضروری ہے۔ بچپن کی عادات زندگی بھر ان کے ساتھ رہتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انہیں اچھی عادتیں سکھائی جائیں تاکہ وہ بہترین انسان بن سکے اور زندگی میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس لیے آئیے کچھ ایسی عادات کے بارے میں جانتے ہیں جو بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ انسان چاہے بڑا ہو یا بچہ، اچھی عادت کو اپنانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ ایسے میں بچپن میں ڈالی جانے والی اچھی عادتیں ایک اچھی شخصیت کے اچھے معاشرے کی تشکیل کرتی ہے۔ ویسے بھی بچپن میں بننے والی عادات زندگی بھر ہمارے ساتھ رہتی ہے اور انہیں بدلنے کی کوشش میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہی بچوں میں اچھی عادات کی پیروی کی جائے تو یہ عادتیں عمر بھر ان کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بچوں کی بہترین جسمانی اور ذہنی نشو و نما میں اچھی پرورش سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ عادات کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر کے آپ اپنے بچوں کے لیے اچھا رویہ اور بہترین مستقبل بنا سکتے ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، روزانہ پڑھنے کا وقت طے کریں۔ اپنے بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالنے کے لیے انہیں روزانہ کم از کم 20 منٹ تک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ صبح، شام یا رات کے کسی وقت۔ اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے ان کے پسندیدہ کتاب یا کوئی کہانی یا کوئی ایسی کتاب پڑھنا کہ ان کی ذہنی نشو و نما میں مددگار ثابت ہو۔ پوائنٹ نمبر 2، بچوں کے لیے ہیلدی فوڈ۔ بچوں کو بچپن سے ہی ہیلدی فوڈ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسے دال، رائس، چپاتی، ڈرائی فروٹس، جوس، دودھ، ہری سبزیاں، مٹن، فش وغیرہ کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہیلدی فوڈ کھانے کے فائدے یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور وہ کسی بھی طرح کی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہیلدی فوڈ کھانے سے بچوں کا دل صحت مند رہتا ہے اور ان کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہیلدی فوڈ کھانے کے کئی فائدے ہیں، جیسے بچوں کی ہڈیاں، دانت مضبوط، بچوں کی آنکھیں صحت مند رہتی ہے، جس سے بچوں کی مناسب ذہنی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ ہیلدی خوراک سے بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم صحت مند رہتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، بچوں کو جسمانی ایکٹیویٹیز کی عادت ڈالیں۔ بچوں کو زندگی میں ایکٹیو رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ جسمانی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں۔ ایسا کرنے سے ان کا موڈ، توانائی کی سطح اور عالمی افعال میں بہتری آتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بچوں کو شکر ادا کرنا سکھائیں۔ بچوں کو بتائیں شکر گزاری ایک مسلمان کی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو نیکی اور سیدھی راہ کی طرف لے جاتی ہے اور بہت سے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہمیں بچوں میں بچپن سے ہی اس صفت کو پیدا کرنا چاہیے۔ بچے جو ہے سوشل میڈیا پر مشہور سیلیبریٹیز اور بڑے بڑے اسٹار کو دیکھتے ہیں اور ان کی رنگین دنیا میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا موازنہ ان کی زندگی سے کرنے لگتے ہیں۔ یہ موازنہ جب زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آگے چل کر بہت سارے فتنوں کی وجہ بنتا ہے۔ اسی کا نتیجہ رشتوں کا بگاڑ، گھر میں افراد کی آپس میں دوریاں اور بچوں کا اپنے والدین سے مسلسل نئی فرمائشوں کے شکل نظر آتے ہیں۔ شکر گزاری وہ نعمت ہے جو بچوں میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر ہمیں خوش اور مطمئن رہنا ہے اور حرص اور حسد سے بچنا ہے۔ اور جب ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنے بچوں کو وقت کی اہمیت کو سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ وقت کی پابندی کیسے ان کی زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ انہیں کہانیاں سنائیں، مثالوں کے ذریعے سمجھائیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اپنے بچوں کو گھڑی دیکھنا اور وقت کا حساب لگانا سکھائیں۔ انہیں الارم، گھڑی یا ٹائمر استعمال کرنا سکھائیں۔ انہیں وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مختلف گیم کھلائیں۔ جب آپ کا بچہ وقت کا پابند ہو تو اس کی تعریفیں کریں اور انعام دیں۔ اگر وہ وقت کا پابند نہ ہو تو اسے سمجھائیں اور اسے نرم سزا دیں۔ سزا دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ڈرے نہیں بلکہ سمجھے۔ بچوں کو وقت کا پابند بننے میں وقت لگ سکتا ہے، صبر سے کام لیں اور انہیں ہر قدم پر حوصلہ دیں۔ اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ وقت کی پابندی ایک سماجی فرض بھی ہے
اور یہ دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ بتاتے وقت بتائیں کہ وقت کی پابندی ان کی زندگی کو کیسے آسان بنائے گی۔ جیسے بچوں کو ٹائم سے سونا، ٹائم سے اٹھنا، ہر ایک کام کو، ہر ایک چیز کو ٹائم سے کرنا ان کی زندگی کو کیسے آسان کرتی ہے۔ جب بچے ٹائم کی اہمیت کو سمجھیں گے تو وہ خود بخود اپنے سارے کام ٹائم پر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی حدیث کوٹ کروں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔